فضيلة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے دو احادیث تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.
آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے سابقہ معروضات میں اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کے بارے میں عرض کیا تھا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جیسے اللہ تعالی کی الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اسماء و صفات ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، جامعیت ہے، کاملیت پر ایمان لانا ضروری۔ اور اسی طرح اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اصحاب رسول اللہ سارے شان والے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ جیسے اللہ نے آسمانوں سے کتابیں اتاری ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 123 کتابیں اور صحائف اتارے گئے ہیں، لیکن خدا کی شان ہے کہ اللہ نے شہرت جو نصیب کی ہے وہ 4 کتابوں کو ملی ہے۔ سب سے پہلے قرآن، تورات، انجیل اور زبور، ورنہ کتابیں تو 123 ہیں، لیکن اللہ نے جو ان 4 کتابوں کو شان بخشی ہے وہ اور کتابوں کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کے ملائکہ جو ہیں وہ بے حد و حساب ہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے فرشتوں کی تعداد اور اللہ کے لشکروں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ فرشتوں میں بھی اللہ نے جو عزت، جو شان 4 فرشتوں کو دی ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ عام بندہ بھی جانتا ہے کہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتوں کو شان بخشا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے یاروں میں، صحابہ میں بھی اللہ نے 4 کو شان بخشا ہے، اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہاڑوں میں بھی خدا کی شان ہے کہ اللہ نے 4 پہاڑوں کو شان بخشا ہے کہ جبل نور ہے، جبل ثور ہے، جبل احد ہے، اور اسی طرح جبل طور ہے، ورنہ پہاڑ تو دنیا میں کتنے ہیں، ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن کوہ طور بھی ہر بندہ جانتا ہے، جبل احد کا نام بھی ہر بندے نے سنا ہے، غار ہیرا، جبل نور بھی سنا ہے، غار ثور اور جبل ثور بھی سنا ہے، اور اسی طرح دنیا میں لاکھوں محدثین پیدا ہوئے، لاکھوں فقہا پیدا ہوئے، لاکھوں مجتہدین پیدا ہوئے، اور ہر دور میں اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں، لیکن اللہ نے جو عظمت 4 ائمہ کو بخشی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے کہ آج پورے عالم میں اگر نام ہے تو امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے۔ اسی طرح اللہ نے میرے مدنی کے صحابہ میں سے
جو 4 صحابہ کو شان بخشی ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر یہ شان اور کسی کو نہیں ملی۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اور حدیث تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، کسی بزرگ نے بڑی شان والی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ جو ہیں گویا وہ مرید ہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ مرید ہیں، صرف عمر ہے جو مراد محمد ہے۔ یعنی تمام صحابہ جو ہیں وہ تو حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے مانگنے والے ہیں، حضور کو ڈھونڈنے والے ہیں، لیکن ایک عمر ہے جو مراد محمد مصطفیٰ ہے، کہ جس کے لیے میرے اللہ کا نبی آمنہ کا لال اسی کعبے میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے، بأحد الرجلین عمر بن ہشام او عمر بن الخطاب، میرا اللہ اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، یا تو عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو مسلمان کر دے، یا عمر بن الخطاب کو مسلمان کر دے۔ حضرت عمر کے لیے اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں، کسی صحابی کے لیے دعا نہیں مانگی، کسی ساتھی کے لیے دعا نہیں مانگی، کسی مہاجر و انصار کے لیے دعا نہیں مانگی، ان کے ملنے کے بعد تو لاکھوں دعائیں کی ہیں، لیکن طلب کر کے اللہ سے مانگ کے ایمان حضرت عمر کے لیے دعا کی ہے۔ کہہ دو رضی اللہ۔ حضرات جو جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو، آپ دیکھ رہے ہیں میں تکلیف میں بھی حاضر ہو رہا ہوں تاکہ میرے ساتھی، میرے بھائی حجاج اتنی دور سے آتے ہیں اور میں اپنے آرام کو ترجیح دوں، یہ اچھا نہیں لگتا مجھے۔ بس آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ گاڑی چلتی رہے گی۔ بیٹھ جائیں حضرات، جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، نہ مجھے پریشان کریں نہ آپ پریشان۔ درود شریف پڑھیں اور انشاءاللہ سب رحمت ہو جائے گی۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے اور اس جلال سے نکلے ہیں کہ مسلح ہے۔ اس زمانے میں تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، زرہ ہے، خود ہے، مسلح ہو کے گھر سے نکلے ہیں اور آنکھیں سرخ ہیں، جلال ہے۔ آپ جا رہے ہیں کہ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے پوچھا این امی عمر یا رضی اللہ تعالی عنہ، عمر خیر تو ہے، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھئی روز کے مناظرے، روز کے مقابلے، روز کی باتیں سن سن کے میں تنگ آ گیا ہوں، آج میں نے فیصلہ کیا ہے یا اس زمین پہ عمر رہے گا یا پھر محمد مصطفیٰ رہیں گے۔ روزانہ ہمارے خداؤں کے خلاف بات فرماتے ہیں، کبھی لات کو لتاڑتے ہیں، کبھی عزا کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی منات کو اچھالتے ہیں، کبھی حبل کو اچھالتے ہیں، ہمارے سارے خداؤں کی تقلید کرتے ہیں۔ باپ دادے جو ہمارے مشرکین گزر گئے ان کو جہنمی کہتے ہیں اور ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو سن کے تنگ آ گئے ہیں۔ آج میں نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ آج محمد مصطفیٰ پہ حملہ کروں گا، یا تو میں مارا جاؤں گا یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ اس نے کہا عمر پہلے بات سنو، اللہ کے نبی سے تو فیصلہ بعد میں کرنا، تیرے تو گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، تیری تو بہن نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہے، پہلے بہن کو تو سیدھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔
اپنے گھر کی تو اصلاح کرو، نبی سے تو بعد میں لڑنا نا۔ حضرت عمر غصے سے لوٹے اور اپنی ہمشیرہ کے دروازے پہ آئے، دروازہ بند ہے اور اندر سے آواز آ رہی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ عمر نے دروازے کو دھڑ دھڑا ڈالا، حضرت سعید آپ کی بہن کو پڑھا رہے ہیں، انہوں نے جلدی سے وہ کاغذ چھپا لیے۔ اس زمانے میں قرآن دفتین میں نہیں تھا، کوئی سورت کسی کاغذ پہ تھی، کوئی کسی لکڑی پہ تھی اور کوئی کسی پتھر پہ لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ انہوں نے جلدی سے وہ چیز چھپا لی۔ بہن نے اٹھ کے دروازہ کھولا، دیکھا تو عمر کھڑا ہے، لال بگولا ہو چکا ہے۔ کہنے لگا، عمر میں نے سنا ہے تم مسلمان ہو کے میرے اس دشمن نبی کا کلمہ پڑھتی ہو، میں اس کے مٹانے کے لیے اٹھا ہوں، میں اس سے لڑنے کے لیے اٹھا ہوں، اور میری بہن سنا ہے کہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، عمر آج تک تو میں نے چھپایا ہے، اور اگر آج تمہیں اتنی جرت ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، اسی باپ کا خون ہے جو تیری رگوں میں دوڑتا ہے، صرف مسلمان نہیں ہو چکی، سن لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمر جوش میں آ جاتے ہیں، الٹی کمان پکڑ کے بہن کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ آخر بہن ہے، مارتے مارتے جب تھک جاتی ہے، بہن کہتی ہے، عمر مارنے سے اسلام نہیں نکل جاتا، پھانسیاں چڑھانے سے اسلام نہیں نکل جاتا، کسی کو ستانے سے اسلام نہیں نکل جاتا، قید میں ڈالنے سے اسلام نہیں نکل جاتا۔ تم جتنی مجھے مارو گے، جتنی مجھ پہ ظلم کرو گے، ایمان میرا پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ ادھر آؤ ظالم، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ حضرت کا خون نکل رہا ہے بہن کا، لیکن عمر جوش میں ہے۔ جب تھک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے، میری بہن مہربانی کر مجھے بھی وہ سنا، کس بات کا تمہیں نشہ ہے، کس بات کی تمہیں محبت ہے۔ بہن کہتی ہے، عمر ہم سنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بغض کے کانوں سے نہیں سنا جاتا، غصے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک پھر ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ۔ حضرت سعید بھی باہر آ جاتی ہے اور بہن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ادھر بہن قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کا اثر ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن عمر پہ جادو کر رہا ہے، آپ کے سینے میں اتر رہا ہے۔ حاجیوں یاد رکھو، صدق دل سے قرآن پڑھو، قرآن دیکھ کے پڑھا کرو، نظریں جما کے پڑھا کرو، ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھا کرو۔ یہ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، یہ تو مردوں کو زندہ کرنے والا کلام ہے، یہ تو کافروں کو مسلمان بنانے والا قرآن ہے، یہ تو دشمنوں کو عاشق بنانے والا قرآن ہے، یہ تو بگڑیوں کو ہدایت دینے والا قرآن ہے۔ حضرت بی بی پڑھ رہی ہے، عمر خاموش ہو کے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد عمر کہتے، بس بس یا اختی، مہربانی کر کے تلاوت بند کر دو، دلونی الی رسول اللہ، مجھے بتاؤ کہ اس وقت آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کہاں ہوگا۔ درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ شوق سے یا نہ پڑھا کرو، یا پڑھو تو محبت سے پڑھو۔ یہ جو تم جان چھڑاتے ہو نا، نماز پڑھی تو جان چھوڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، یہ نماز ہے، تماشا ہے۔
ساری نماز کھڑی ہو کے پڑھے گا، 2 رکعت نفل بیٹھ کے پڑھے گا. کیوں؟ ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، بیمار ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے بندے اجر القائم کا نصف اجر القائم، بیٹھ کے نماز پڑھنے سے کھڑے ہونے کا آدھا ثواب ملتا ہے. تم اپنا ثواب ضائع کر رہے ہو. یہ تو کوئی حکم نہیں کہ وتر کی 2 نفلیں جو ہے بیٹھ کے پڑھو. لوگوں نے ایک رواج بنا رکھا، عادت ہے ساری زندگی مسئلہ سمجھاتے رہو، 2 رکعت بیٹھ کے پڑھیں گے. اللہ کے بندے، میرے مدنی پاک نے ساری زندگی تہجد کھڑے ہو کے پڑھی ہے. حدیث میں آتا ہے لما بدن رسول اللہ، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا اور زیادہ دیر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ حضور کی تہجد تیری طرح نہیں تھی. حضور سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، یہ 8 پارے جو ہے میرا مدنی تہجد میں پڑھتے تھے اور پہ برم آ جاتی تھی. اس لیے بعد میں حضور بیٹھ جاتے تھے کہ کھڑا ہونے میں تکلیف ہے. لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر تندرست جو ہے مرد ہے یا عورت ہے وہ بیٹھ کے نفلیں پڑھے. کھڑے ہو کے پڑھو گے تو پورا ثواب ملے گا اور بلا عذر بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا ثواب ملے گا. اللہ کے حرم میں 50,000 کا گھاٹے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عادت ہو گئی ہے مسلمان کی، جتنا مرضی آئے تقریریں کر لو لیکن عادت سے بعد نہیں آئے گا. 5 دفعہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تمہیں پتا ہے کتنی دیر رکوع کرتے ہیں، کتنی دیر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے بعد کتنی دیر بیٹھتے ہیں. اگر 5 دفعہ روزانہ بندہ نماز پڑھے اور جب سلام پھیرے تو اللہ اکبر کی ٹکریں شروع کر دے، معلوم ہوا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی، حضور کو سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح آتا ہے. آپ نے فرمایا خدا کے بندے جب رکوع کرو حتی تطمئن راکعا، اطمینان ہو جائے، ہڈی سیدھی ہو جائے، کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور جب رکوع سے کھڑے ہوں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. اور جب سجدے میں جاؤ حتی تطمئن ساجدا، حضور نے فرمایا آرام سے نماز پڑھو، آرام سے ارکان ادا کرو. جلدی جلدی نماز پڑھنا گویا ایسے ہے جیسے تم نے نماز پڑھی ہی نہ ہو. اسی طرح یاد رکھے کیوں آج درود پڑھتے اثر نہیں ہوتا؟ وجہ کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا درود ہے؟ ایک دفعہ پڑھو انسان بنو، ایک طواف کرو انسانوں کی طرح کرو، ٹکریں نہ مارو، غیر محرم عورتوں کے ساتھ نہ لگو، نظر نیچے ہو، زبان پہ سبحان اللہ والحمدللہ کا ذکر ہو اور دل میں فکر ہو کہ مولا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں قدم پھرے ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ کے. ایک طواف کرو وہ 10 طوافوں سے بہتر ہے. 2 رکعت تہجد پڑھو 8 رکعتوں سے بہتر ہے. 2 رکعت سنت پڑھو 100 رکعت سے بہتر ہے. لیکن صحیح معنی میں نماز پڑھو، نماز بنے، ایک ایک لفظ پہ غور ہو اور درود پڑھو تو پورے ادب کے ساتھ، شان کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ. اور دیکھو عاشق کیا کہتا ہے، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. عاشق رسول کہتا ہے میرا مدنی 1000 دفعہ میں منہ کو، زبان کو عرق گلاب سے دھو ڈالوں لیکن تیرا نام لیتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. یہ میری گندی زبان ہے، یہ میری پلید زبان ہے جس سے میں نے جھوٹ بولے ہیں، جس سے میں نے فسق و فجور کیا ہے، جس سے میں نے گالیاں دی ہے. آج اس زبان کو اگر درود
محمد نصیب ہوا ہے وہ بھی تیری رحمت سے ہوا ہے، آج ہمیں کعبہ ملا ہے تو تیری رحمت سے ملا ہے۔ جب بھی پڑھا کریں غور کیا کریں اللہم صلی علی، ایک دفعہ پڑھ لو نا شوق سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اور حاجیو یہاں مسئلہ بھی سمجھ لو، اب تم اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، کہہ دو الحمدللہ، باوضو بیٹھے ہو، خدا کا کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، سیدھی بات بتائیں اللہ کے نبی کا نام لیں لیکن دونوں ہونٹ نہ ملیں، جلدی جلدی نام لو حضور کا، نہ ہونٹ نہ ملے، نہ ہونٹوں کو ملائے بغیر نام آ سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ظالم جس کا نام بغیر بوسے کے ادا نہیں ہو سکتا تو کیوں انگوٹھے چومتا ہے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ او حضور کا نام بغیر بوسے کے ہو سکتا ہے یا کس کا نام میری زبان پہ آیا، میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے، اب نام لو محبت سے اللہم صلی علی محمد، آ گیا بوسا کہ نہیں آ گیا؟ تو پھر یہ انگوٹھے چوبنے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ مجھے یہ تو ذرا سمجھاؤ نا، ایمان سے کہو یہ ناخن اچھی چیز ہوتے ہیں اسی لیے کاٹ کے پھینک دیتے ہو؟ ہاں ناخن ہفتے میں کاٹ کے پھینک، یعنی نبی کا تصور کیا، دل میں نہیں کیا، عقل میں نہیں کیا، دماغ میں نہیں کیا، ناخن میں نبی آ گیا۔ خدا کا خوف کرو کہیں بے ادبی میں نہ پکڑے جاؤ۔ حضرت عمر کہہ دو رضی اللہ عنہ، آ گئے حضرت عمر آتے ہیں دار ارقم میں، اب جہاں صفا مروہ ہے اسی کے قریب دار ارقم وہ مقام تھا جہاں میرا نبی بیٹھا ہے، محمد مصطفیٰ بیٹھی ہے۔ حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے صحابی کو فرمایا دیکھو کون دروازے پہ ہے، اس نے آ کے دیکھا حضرت عمر کھڑے ہیں لیکن تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے، بڑے تیار ہو کے کھڑے ہیں۔ اس نے جا کے عرض کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر دروازے پہ ہے لیکن بڑے غصے میں ہے، جلال میں ہے، ہتھیاروں کے ساتھ آیا ہے۔ سیدنا حمزہ کہہ دو رضی اللہ اسد اللہ و اسد رسولہ سید الشہداء امن نبی المصطفیٰ، کہہ دو سیدنا حمزہ رضی اللہ۔ پتہ ہے کون ہے؟ اے حضور کا چچا ہے۔ حضرت حمزہ چھوٹے تھے، آپ کی عمر 9-10 سال تھی، 12 سال یا اس سے کم عمر تھی۔ کسی نے کہا کہ آج ابو جہل نے مسجد الحرام میں بیٹھ کے حضور محمد مدنی کے شان میں گستاخی کی ہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ سیدھے دوڑے آئے، دیکھا کہ سردار بیٹھی ہے، درمیان میں ابو جہل بیٹھا ہے، الٹی تلوار سے ابو جہل کی گردن پہ وار کیا اور کہا گستاخ یہ ٹھیک ہے کہ میں بھی مسلمان نہیں لیکن تو نے میرے مدنی کو اکیلا سمجھا ہے، خبردار اگر تیری زبان نے میرے مدنی کے بارے میں بکواس کی تو گدی سے زبان کھینچ کے تیری رکھ دوں گا۔ وہ حمزہ ہے، روب ہے، ابو جہل بیٹھا رہا، جواب بھی نہیں دے سکا۔ سیدنا حمزہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا فاضل لہو یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور اجازت دو عمر کو آنے دو، کھول دو دروازہ، اگر نیت ٹھیک ہے ہم سینے سے لگائیں گے، اگر بری نیت سے آیا ہے تو مکے میں ماں نے صرف عمر کو تو نہیں جناب حمزے کی تلوار مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو، کیوں ڈرے ہم؟ دروازہ کھلا، عمر آیا، اللہ اکبر۔ اب آنے کا انداز بدل گیا ہے، اب غصہ ختم ہے، اب نظر جھک گئی ہے، حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، کیا خوش نصیب ہے، کیا خوش نصیب ہے۔ دعا کرو اللہ میں خواب میں نصیب، ہاں جی دعا کر لو اللہ میں خواب میں زیارت نصیب۔
خوش نصیب ہے، اور تمہیں معلم طواف کراتا ہے، اور میرے مدنی کے صحابہ کو محمد طواف کرواتا تھا، تمہیں معلم لبیک پڑھواتا ہے، صحابہ کو محمد مدنی لبیک پڑھواتے تھے، تمہیں مولوی اسلام سکھاتا ہے، صحابہ کو محمد مدنی اسلام سکھاتے تھے۔ حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ حضرت عمر قریب آتی ہے اور آ کے کہتے ہو صدیادہ کا یا رسول اللہ میرا مدنی ہاتھ دراز کرو۔ آج عمر لڑنے نہیں آیا، آج عمر ماننے آیا ہے، آج عمر کلمہ پڑھنے آیا ہے، آج عمر تیرے دین کو قبول کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابشر عمر، عمر تجھے مبارک ہو، تیرے لیے کل محمد کعبے میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، عمر آیا ہے اسلام میں، جبریل اترا، اس نے کہا حضور مبارک ہو، عمر کے اسلام پہ فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں یہ شان ہے میرے مدنی کے پروانوں کا، اور یاد رکھو جو مدنی سے جڑ گیا وہ بن گیا، جو کٹ گیا وہ جہنم میں گیا۔ حضرت عمر اسلام لے آئے، کلمہ پڑھا، تھوڑی دیر گزری، نماز کا وقت آیا، صحابہ تیار ہونے لگے۔ حضرت عمر دیکھو ابھی ابھی اسلام لائے ہیں، ابھی گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں، ابھی وقت بھی نہیں گزرا ہے، کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق وہم علی الباطل، میرا مدنی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اور مشرک باطل پہ نہیں ہیں؟ حضور نے کہا بالکل وہ باطل پہ ہیں۔ پھر کہتا ہے دبنے کی کیا ضرورت ہے، آپ آگے چلیں، ایک طرف عمر ہوگا ایک طرف حمزہ ہوگا۔ آج میں دیکھتا ہوں مکے کا کون مائی کا لال روکتا ہے۔ آگے آنا عمر، دعا کرو اللہ پھر اسلام کے لیے عمر پیدا کر۔ اللہ مسلمان ذلیل ہو چکا ہے، اللہ مسلمان آج قید میں ہے، ظلم میں ہے، چکیوں میں پس رہا ہے، رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میرا مولا پھر عالم کی ہدایت کے لیے عمر پیدا فرماؤ، عالم کی قیادت کے لیے عمر پیدا فرماؤ۔ میرا مولا عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرماؤ، اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرماؤ۔ یا اللہ آج تیرے نبی کی داڑھی رکھنا مشکل ہو گیا ہے، سنت میں چلنا مشکل ہو گیا ہے، آج تیرے نبی کا نام لینا مشکل ہو گیا ہے، آج جہاد کی آیات پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، آج مجاہدین کے لیے دعا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرا مولا کبھی ایسا وقت تو نہیں آیا تھا، حضور کی امت میں عجب وقت پڑا ہے، اور تیری رحمت کے سوا، تیری نصرت کے سوا، تیری مدد کے سوا اس اندھارے سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اب ذرا شان دیکھیں نا، درمیان میں محمد مصطفیٰ ہے، دائیں عمر ہے، بائیں حمزہ ہے، کعبے میں آ رہے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حرم کا دروازہ کھل گیا، کعبے کا دروازہ کھل گیا، جو بند تھا وہ کھل گیا۔ اور یاد رکھو جب تک عمر پہ ایمان نہیں لے آؤ گے تیرے دل کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا، جب تک ابو بکر پہ ایمان نہیں لے آؤ گے تیرے دل کی غار میں کبھی محمد مدنی کی محبت بھی داخل نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں یہ عمر ہے، اسلام لانے والا عمر ہے، اور اسی کعبے میں جس میں تم بیٹھے ہو کہہ دو الحمدللہ۔ یا اللہ ہر مسلمان کو کعبہ نصیب فرما،
یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو مدینہ نصیب فرما، یا الہ العالمین سب کا آنا منظور فرما دے۔ اسی کعبے میں میرے مدنی نے طواف کیا ہے، صحابہ نے طواف کیا ہے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم نے طواف کر لیا ہے، 2 رکعت طواف پڑھنے کا حکم ہے۔ مجھے مشورہ دو کہ یہ 2 رکعت کہاں پڑھیں؟ کسی نے کہا حضور کعبے کے دروازے کے ساتھ پڑھ لیں، کسی نے کہا حتیم میں پڑھ لیں، کسی نے کہا بین الرکنین پڑھ لیں۔ حضرت عمر خاموش کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا عمر بات کرو، کیوں چپ کھڑے ہو؟ حضرت عمر نے کہا حضور اگر میری مانتے ہیں یہ پتھر ہے اور ایسا وفادار پتھر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا پتھر ہے جس نے اپنے پتھر کے ہونے کے باوجود اپنے وجود میں ابراہیم خلیل اللہ کے قدم محفوظ کر لیے ہیں، وہ نشان محفوظ ہو گیا ہے۔ اور جس کو فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور اسی پہ تیرے ابا تیرے جد امجد ابراہیم نے کھڑے ہو کے کعبہ بنایا ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ لیں تاکہ قیامت تک امت کے لیے مقام ابراہیم بھی مصلی بن جائے، جیسے کعبہ ابراہیم کعبہ بن گیا ہے اسی طرح یہ پتھر ابراہیم بھی مصلی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عمر تیری بات ٹھیک ہے، ابھی یہ رائے چل رہی تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جلدی سے جا کے میرے مدنی سے کہہ دو کہ جو عمر نے فرش پہ فیصلہ کیا ہے میں نے عرش پہ قبول کر لیا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے حکم دیا میرا بدری مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اور حاجیوں یہ یاد رکھو آج سنی ہو یا شیعہ ہو، اگر مکے میں آئے گا جہاں کعبے کا طواف کرے گا وہاں عمر کی سنت پہ بھی عمل کر کے 2 رکعت پڑھے گا۔ اور ایک مسئلہ سمجھ لو، حدیث ہے من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا ومن عمل علیہا، حضور نے فرمایا جو کسی نیک کام کی بنیاد رکھے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور قیامت تک جو لوگ عمل کریں گے ان کا بھی اجر ملے گا۔ مقام ابراہیم کے مصلی کی رائے دینے والا کون رائے دینے والا؟ اور قیامت تک جب حاجی نمازیں پڑھیں گے تو ثواب عمر کو بھی۔ ہاں جی، تو کیسے جان چھڑاؤ گے؟ صحابہ کے بغیر نہ ایمان بچتا ہے، نہ جان بچتی ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ طواف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ کب تک بھاگو گے؟ آ جاؤ صحابہ کے دامن میں، آ جاؤ محمد کی رحمت کے سائے میں، آ جاؤ اللہ کی ہدایت کے سائے میں، دلوں سے بغض نکال لو۔ ہم جیسے صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور یہ مقام ابراہیم پہ حضرت عمر کہتی تھی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے عمر کی رائے کو قبول فرما کے محمد مدنی کے لیے ایسا حکم جاری فرمایا قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا ہر مسلمان پڑھے گا واتخذوا من مقام ابراہیم من مقام ابراہیم مصلی۔ اور اسی طرح غور کرو جنگ بدر ہے، بدر یوم الفرقان ہے، بدر غزوہ اول اسلام ہے،
بدر عزت اسلام کا، شوکت اسلام کا ذریعہ ہے، مدینہ منورہ سے 150 میل کے فاصلے پہ ہے، اس سے پہلے بدر صغرا ہے، پھر بدر کبریٰ ہے، یہ وہی مقام ہے، لمبا واقعہ ہے جس میں میرے مدنی کے ساتھ صرف 313 صحابہ ہے، کافروں کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے۔ اللہ نے فرمایا والا کا دن نصرکم اللہ ببدر، اللہ فرماتے ہیں تحقیق کس نے مدد کی؟ کس نے بدر میں مدد کی؟ اور کیا فرمایا؟ سلاستا، غور کر کے حاجی سننا، سلاستا آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ نہ گھبرائیں، 3000 فرشتہ آسمانوں سے تیرا سپاہی بن کے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اور یاد رکھو نوری سپاہی ہے اور میرا مدنی بشر سردار ہے، میرا مدنی نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور جس کی جلب میں نوری سپاہی بن کے آ رہے ہیں، 5000 من الملائکۃ مصوبین۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ اور صبر کریں گے اور مجھ سے مانگیں گے تو میں 5000 فرشتے اتار دوں گا۔ مقام بدر ہے، بڑا لمبا واقعہ، زندگی تو کبھی اللہ توفیق دیں گے بیان کروں گا۔ بدر کی جنگ ہو گئی تو اللہ نے فتح عطا فرما دی، صحابہ جیت گئے، کفر ہار گیا، توحید جیت گئی، شرک ہار گیا، آج اسلام جیت گیا ہے، آج باطل مٹ گیا ہے۔ 70 سردار کافروں کا مارا گیا ہے، 70 قید میں آ گیا ہے۔ جب سارے قیدی آ گئے ہیں اور سب کو لے کے حضور مدینہ منورہ میں آ گئے، حضور پاک نے صحابہ کو بلایا، آ کے مشورہ دو ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کریں، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لیا جائے، کیا رائے ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی بکر تم بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ان کو اللہ نے بڑی سزا دے دی ہے، 70 سردار ان کا مارا گیا ہے، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اگر آپ ان پہ احسان کر دیں ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے، آپ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ اور صحابہ سے پوچھا، سب نے یہی رائے دی۔ حضرت عمر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا عمر تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تم بھی کو سارا بدر کے بارے میں فیصلہ کرو، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب سارے صحابہ رائے دے رہے ہیں اور حکم تو آپ کا چلے گا، میں آپ کے بھی تابع ہوں، لیکن اگر میری رائے پوچھتے ہو یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ میرے مدنی کے دشمن ہے، یہ مکے سے چل کے ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں مٹانے کے لیے آئے ہیں، پھر رعایت کا کیا معنی ہے؟ آپ حکم دیں، میں اپنے رشتہ دارے کی گردن پہ تلوار رکھتا ہوں، ہر صحابی کو حکم دیں اس کے رشتہ دار نکالیں، سب کی گردنیں اڑا دیں، آج کفر کو ختم کر دیں محمد مصطفیٰ۔ عمر نے کہا حضور آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج 70 مارا گیا ہے، ان 70 کو بھی بے قتل کر دے، ہمیشہ کے لیے کفر کا بیج ختم ہو جائے، تاکہ جب ہم نے توحید کا نعرہ لگایا حضور مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تم بڑے سخت آدمی ہو، تورات میں بھی لکھا ہے قرن من حدید، عمر تو لوہے کے سینگ کی طرح سخت ہے، لیکن میری رائے ابو بکر کے ساتھ ہے، میں ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سمینا واتانا یا رسول اللہ، حکم آپ کا چلے گا لیکن میرا مشورہ یہی ہے۔ حضور پاک نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور آنسو بہا رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، حضرت عمر آئے، آگے سلام کیا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی غم میں شریک ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا عمر واللہ اگر آج اللہ کا عذاب نازل
نازل ہوتا لما نجا منہا عمر کے سوا کوئی نہ بچتا. اللہ نے تیرے فیصلے کو قبول کر کے قرآن نازل کر دیا ہے. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم. اللہ نے جبریل بھیجا میرا مدنی فیصلہ عمر کا درست تھا. آپ نے کیوں دشمنوں کو چھوڑ دیا ہے؟ اگر میں آپ کو معافی نہ دے چکا ہوتا تو میں آج عذاب میں پکڑ لیتا، لیکن چونکہ میں معافی دے چکا ہوں اس لیے آپ کو معافی دی جاتی ہے. لیکن آپ نے کفر کو کیوں چھٹکارا دے دیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں گویا عذاب قریب آ گیا ہے. واللہ لو نزل العذاب لما نجا منها عمر. اگر عذاب اتر پڑتا تو عمر تیرے سوا آج کوئی بھی نہ بچ سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ. درویش شریف بھی پڑھ لیا کرو. ہاں یہ عمر ہے، یہ ثانی الوزراء ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ. کہہ دو رضی اللہ عنہ. یار فارغ نہ بیٹھا کرو، درود شریف پڑھ لیا. کیوں وقت ضائع کرتے ہو اپنا؟ غزوہ بنو المصطلق ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں مختصر عرض کروں گا کیونکہ میں نے عمر کی بات کرنی ہے. غزوہ بنو المصطلق ہے، حضور آئے، راستے میں قیام کیا، ایک جگہ پڑاؤ کیا. صبح کے وقت بی بی عائشہ قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئی پہاڑوں میں، واپس آ رہی تھی، ہار گلے سے گر گیا. بی بی ڈھونڈتی رہی، دیر ہو گئی. اللہ کے نبی نے قافلے کو چلانے کا حکم دے دیا. قافلہ چل پڑا اور صحابہ نے ہودج اٹھا کے اونٹنی پہ رکھ دیا. وہ یہ سمجھے کہ بی بی عائشہ اندر ہے. 12-13 سال عمر تھی اور بالکل پتلی تھی، لڑکی تھی، کیا وزن ہوتا ہے. قافلہ چل پڑا. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آئی، میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے. اب میں نے سوچا کہ دوڑوں تو پکڑ نہیں سکتی اونٹوں کی چال کو، اس لیے مناسب سمجھا اسی جگہ پہ بیٹھی رہوں. جب حضور کو میرے بارے میں پتہ چلے گا حضور لازم مجھے تلاش کریں گے. میں کپڑا اوڑھ کے لیٹ گئی. تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی تھے حضور کے، حضرت صفوان بن المعطل السلمی، وہ صحابی تھے. ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب قافلہ چلے تم بعد میں آیا کرو، اس جگہ کو ڈھونڈا کرو، تلاش کیا کرو، کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، سامان باقی نہ رہ جائے. حضرت صفوان فرماتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا ایک آدمی کپڑا لے کے لیٹا ہوا ہے، اور میں جب قریب آیا میں حیران ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے یہ عورت ہے. اور جب میری آواز سنی بی بی عائشہ اٹھی، میں نے پہچان لیا عائشہ ہے. اور حضرت صفوان کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت صفوان نے اونٹ بٹھا دیا، بی بی عائشہ اونٹ پہ سوار ہو گئی. حضرت صفوان چل پڑے. بی بی عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے ہر صحابی باحیا ہے، لیکن صفوان جیسا باحیا میں نے نہیں دیکھا. اس نے نظر اٹھا کے بھی میرے چہرے پہ نہیں ڈالی اور میرے قریب بھی کھڑا نہیں ہوتے تھے. اونٹ بٹھا دیتے تھے، میں بیٹھ جاتی تھی، مہار لے کے چل پڑتے تھے. آگے جب قافلے میں پتہ چلا بی بی عائشہ نہیں ہے، دشمنوں کو موقع مل گیا، منافقوں کو موقع مل گیا. انہوں نے آگ بنا دی، انہوں نے فتنہ کھڑا کر دیا کہ نعوذ باللہ بی بی عائشہ گنہگار ہے، اس لیے ابداً پیچھے رہ گئی. اللہ اکبر. اس قسم کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں. بعض شریف لڑکیوں پہ بھی گناہ کی تہمتیں لگتی رہتی ہیں، لیکن صبر کریں.
حضرت صفوان بی بی عائشہ کو لے کے پہنچ گئے. بڑی لمبی بات. حضرت نے حکم دیا قافلہ چلاؤ. قافلہ چلتے چلتے مدینے میں پہنچ گیا. اب یہ بات جو تھی مدینے کے گلی کوچوں میں پھیل گئی. عبداللہ ابن ابی اور اس کے روسا نے, اس کے ساتھیوں نے آگ بھڑکا دی کہ بی بی عائشہ ناپاک ہے, بی بی عائشہ ناپاک ہے, بی بی عائشہ آمدن رہ گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور بی بی عائشہ کہتی ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کیا گزر گئی, کیا ہو گیا ہے. البتہ حضور کا میری طرف جو التفات تھا وہ کم ہو گیا. حضور نے بات کرنی چھوڑ دی, بولنا چھوڑ دیا. ایک دن مصطح کی اماں نے مجھے بتایا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ دشمنوں نے تیرے بارے میں کیا اڑا رکھا ہے. عائشہ کہتی ہے واللہ لا ادری, مجھے خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں ہے. بی بی نے سارا قصہ سنا دیا. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں گھر آ گئی. حضور آتے میری طرف دیکھتے بھی نہ, بات بھی نہ کرتے. آخر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہے ارسلنی رہا بیٹھے ابھی, مجھے اپنے ابا کے گھر میں بھیج دیں. حضور نے فرمایا چلی جاؤ. بی بی عائشہ فرماتی ہے میں ابا کے گھر میں آ گئی. ابا بھی رو رہے ہیں, سارا جہان رو رہا ہے, صحابہ رو رہے ہیں, دشمن خوش ہو رہے ہیں اور صحابہ کے آنسو نہیں تھمتی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے حتیٰ کہ میں صاحب فراش ہو گئی, مجھ میں چلنے کی طاقت نہ رہی. اللہ کے نبی میرے گھر میں آتے میرا نام بھی نہیں لیتے تھے, اتنی فرماتی تھی کئی فتیکم, اس کا کیا حال ہے. اور میرے دل پہ چھریاں چل جاتی تھیں کہ آج میرا نام بھی میرے مدنی کو گوارا نہیں ہے, آج میرے محبوب کو میرا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے. اسی طرح وقت گزرتا رہا. حضور پاک نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا علی مجھے مشورہ دو, میں بی بی عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. میں نے تو کبھی بی بی عائشہ کو غلطی پہ نہیں دیکھا ہے. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ غم کیوں کرتے ہیں, آپ اس کی کنیز ہے بی بی بریرہ, اس کی خادمہ ہے بی بی بریرہ, آپ مجھے حکم دیں بی بی بریرہ سے تفتیش کرنے کی اجازت دیں, ضرور کوئی نہ کوئی راز نکل آئے گا. اور میرے نبی آپ غم میں کیوں ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں طلق عائشہ, عائشہ کو طلاق دے دیں اور ہزاروں لڑکیاں تیرے قدموں پہ قربان ہیں. حضرت علی نے تو تسلی دینے کے لیے بات کی. یہی وجہ تھی جس سے بی بی عائشہ کے دل میں تھوڑی ناراضی آ گئی. بی بی عائشہ نے کہا علی تم میرے بیٹے تھے, اپنی ماں کی طلاق کا مشورہ دے رہے تھے نبی کو. اگر مجھے محمد مصطفیٰ طلاق دے دیتے میں تو دونوں جہان میں ماری گئی. تم نے ایسا کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو حضور کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ حضور غم نہ فرمائے. حضرت علی آئے, بی بی بریرہ سے پوچھا اور فرمایا صدقینی, جلدی خبر دو کیا جانتی ہو. انہوں نے کہا واللہ ما رأیت عائشہ الا بریۃ. انہوں نے کہا علی خدا کی قسم ہے بی بی عائشہ پاک ہے. انہوں نے کہا یاد رکھو میں تیری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا, کوئی بات ہے تو نکالو, یہ محمد کی عزت کا مسئلہ ہے, علی کوئی رعایت نہیں کرے گا. انہوں نے کہا علی تم مجھے ٹکڑے کر ڈالو, جب پاک ہے میں پاک کو ناپاک کیسے کہہ سکتی ہوں. اللہ اکبر. ایک دن حضور بیٹھے ہیں, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا عمر, کہہ دو رضی اللہ. آپ نے فرمایا عمر ادھر آؤ, مجھے بتلاؤ میں عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ابن خطاب کے کیا طاقت ہے عمر کی کہ نبی کے خاندان کے بارے میں فیصلہ کرے. آپ نے فرمایا عمر میرا حکم ہے تم رائے دو. کہا حضور آپ کے گھر کے بارے میں رائے دوں. انہوں نے کہا میرا حکم ہے رائے دو عائشہ کے بارے میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں. میں نے فرمایا ناراض نہیں ہوں گا. فرمایا من زواجا کا واہ عمر, کہہ دو رضی اللہ. اللہ اکبر. سب دروشی پڑھ لو.
کہتے ہیں یا رسول اللہ ناراض نہ ہوں، بی بی عائشہ سے من زواجہ کا، تیرا نکاح ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، زوجنی اللہ ہو، میرے اللہ نے میرا نکاح کیا ہے۔ جبریل بی بی عائشہ کی تصویر لے کے آیا اور مجھے دکھایا، ہذہ زوجتک، یہ تیری بیوی ہوگی دنیا میں آخرت میں۔ حضرت عمر نے کہا یا محمد ناراض نہ ہونا، ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے پاک بیویاں مل جاتی ہیں، اللہ کو محمد کے لیے نہیں ملی۔ کہا اگر اللہ نے نکاح کیا ہے پھر اللہ کے چننے میں نقص آتا ہے۔ اللہ نے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں چنی، اور نے کہا دوسرا سوال ہے میرا مدنی، آپ کے بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے کہا نہیں بیٹھتی۔ انہوں نے کہا جس پاک بدن پہ اللہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اس محمد کے پاک بستر پہ گندی بیوی کیسے بیٹھنے دی؟ حضرت عمر کہتے ہیں وصلی علی رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل اٹھا جیسے گلاب کھلتا۔ حضور اٹھے اور ابو بکر کے گھر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جب بھی نام آئے یار درود شریف پڑھ لیا۔ بی بی عائشہ بستر میں لیٹی، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم کیا کہتے ہو عائشہ کے بارے میں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کہتا، میری بیٹی ہے لیکن محمد کے قدموں پہ قربان ہے، میں کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا ام عائشہ تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میں بھی کچھ نہیں کہتی۔ حضور نے فرمایا عائشہ تم بتاؤ اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ بی بی عائشہ کہتی ہے اللہ جانے مجھے کتنی جرأت آ گئی، میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا یا محمد اگر میں سچی بات کروں آپ نہیں مانیں گے، اگر جھوٹی بات کروں تو آپ مانیں گے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حسبنا اللہ، پڑھ لو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ابھی حضور بیٹھی ہے، جبریل آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آ گئی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے ابے کی گویا جان نکل رہی ہے، میری اماں کی جان نکل رہی ہے، خدا جانے خدا کیا کہتا ہے، لیکن میں مطمئن تھی میرا رب انصاف کرے گا، کبھی ظلم نہیں کرے گا، ظلم سے پاک ہے، نا انصافی سے پاک ہے۔ حضور پہ وحی ختم ہوئی، حضور نے فرمایا ابشری عائشہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیری پاکی کی گواہی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت ابو بکر کی بیوی نے کہا قومی عائشہ فاشکری رسول اللہ، عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ یہ عائشہ کی شان ہے، کہتی ہے اللہ مشکر رسول اللہ، میں نبی کا شکریہ نہیں کرتی، نبی پاک نے تو میری بات پہ اعتبار ہی نہیں کیا ہے۔ اشکر اللہ الذی برانی من السماء، میں تو اس رب کا شکریہ کروں گی جس نے میری گواہی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے کہہ دو جو عمر نے کہا تھا نا بہتان ہے، میں عرش سے گواہی دیتا ہوں لولا اذ سمعتموہ قلتم، اللہ نے فرمایا جب تم نے سنا تھا اسی وقت کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی رائے کو قبول فرما کے وحی نازل فرما دی۔ یاد رکھو نبی بھی پاک، نبی کا گھرانہ بھی پاک، نبی کی بیویاں بھی پاک، نبی کی بیٹیاں بھی پاک، نبی کے صحابہ بھی پاک، اللہ نے چن چن کے میرے مدنی کے گھر میں بھیجے ہیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چن لیا پھر میرے صحابہ کو میرے لیے چن لیا، وجعل منہم انصاری وانصاری، ان میں سے بعض کو میرا رشتہ دار بنایا، بعض کو میرا مددگار بنایا۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی صحابہ کی محبت نصیب فرما، خلفائے راشدین کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمارا کہنا سننا قبول و منظور فرما لے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری بیٹیاں بہنیں جہاں مردوں میں کھڑی ہیں
مہربانی کر کے عورتوں میں چلی جائیں، مرد ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں، آرام سے جا کے مرد عورتوں میں نماز پڑھیں۔ اگر اوپر جگہ نہ ہو، نیچے انڈر گراؤنڈ حرم سارا خالی ہے، سکون سے نماز پڑھیں، نہ اپنی نماز خراب کریں نہ مردوں کی نماز خراب کریں۔ نماز کے بعد سوال جواب سننے کے لیے پھر آرام سے اوپر آ سکتی ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا يا ارحم الراحمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دل سے دعا کریں اللہ اس عاجز کی بیماریاں دور فرما دے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرما دے، اللہ زیادہ سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو علم نصیب فرما، جو لاولد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کے گھروں میں نوجوان بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کے قرضے ادا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا الہ العالمین سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جب مرنے کا وقت آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی توحید کا سبق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کی صحابہ کی اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اولیاء اللہ محدثین ائمہ فقہاء ائمہ کرام ائمہ قراء کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جو علماء ہیں جو اولیاء اللہ ہیں جو تیرے خاص بندے ہیں ان کی صحبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ تیری رحمت کا دروازہ ہے، تیری ہدایت کا دروازہ ہے، یہ برکت کا دروازہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کے ایام ہیں، یہ رحمت کا مقام ہے۔ تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، تمام عالم اسلام کی شان بلند فرما دے۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، احمد آباد میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، پاکستان میں ہیں۔ یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفر دن دنا رہا ہے، یا اللہ کفر انہیں مٹانا چاہتا ہے، اس کے مٹانے والوں کو مٹا دے۔ یا اللہ ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، دین کی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ درس دینے والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس کعبے کو آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کعبے کو قیامت تک شاد و آباد فرما، حرمین الشریفین کی عزت میں بلندی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مدینے کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مدینے کے ذرے ذرے سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ مدینے کی شان نصیب فرما، مدینے کی آن نصیب فرما، اسلام کی شان نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ 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 إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔